الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ استغفار کے وہ کلمات پڑھ لیتے ہیں جن کو صبح و شام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ وہ درود شریف بھی یاد رکھیں، پڑھیں، پڑھتے رہیں، جس کو صبح و شام پڑھنے سے مسلسل درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ذی الحجہ اور اس کی 25ویں شب، اور میرے پیچھے آپ جو بینر دیکھ رہے ہیں وہ آج ہندوستان کی آزادی کی 74ویں سالگرہ، یوم آزادی کی، اس کی ایک یادگار ہمارے پیچھے ہے۔ اور جس وطن میں ہم رہتے ہیں، ہم اس وطن کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں، یہاں کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے کہ اسی مٹی سے، ہر ایک کی ایک اپنی مٹی ہوتی ہے، جہاں کی اس کی خاک ہوتی ہے وہیں پہ وہ پہنچتا ہے، تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ ہندوستان، یہ ہمارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہاں ہمارے خواجہ بستے ہیں، بزرگان دین بستے ہیں، یہ ہماری یادگاریں موجود ہیں، اسلاف کی یادگاریں موجود ہیں، ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی خوشبو آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غریب نواز کی سرزمین، میرے خواجہ کی سرزمین، یہ خواجہ کا ہندوستان، اس کی آزادی سے ہمیں پیار ہے، اور انشاءاللہ یہ وطن عزیز ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتا رہے گا، اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہم محبت اور ایثار کی مثالیں ویسے ہی پیش کرتے رہیں گے جیسے 1857 اور اس سے پہلے ہمارے علماء نے پیش کی تھیں اور شہیدان وطن نے پیش کی تھیں۔ 1857 کا جو انقلاب تھا، اس کی یادگاریں اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، جس کا ذکر اکثر حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی فرماتے رہتے ہیں، وہ انقلابی جنگ جس کو انگریز نے غدر کا نام دی کر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اصل میں تحریک آزادی کو جان اور روح جو ملی تھی وہ اسی جنگ سے ملی تھی، اور اس کے بعد ایک عظیم انقلاب رونما ہوا، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ تو جب انگریزوں کے مظالم بڑھ گئے تو 1857 کا جو انقلاب رونما ہوا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین بھی شریک تھے، ہندوز بھی شریک تھے، جہاں ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھے، جنرل بخت خان روہیلہ تھے، شہزاد فیروز تھے، بیگم حضرت محل تھیں، جنرل عظیم اللہ خان کانپوری تھے، نواب تفضل حسین خان تھے، نواب مجد الدین عرف مجو خان مراد آبادی تھے، نواب محمود خان بجنوری تھے۔ ایسے مسلم قائدین شب و روز اپنی حکمت عملی اور ذہنی اور فکری توانائیاں صرف کر رہے تھے۔ دوسری طرف نانا صاحب پیشوا تھے، تاتیا ٹوپے تھے، رانی لکشمی بھائی تھیں، رانی لکشمی بائی اور رام کنور سنگھ، راجہ ناہر سنگھ، اور یہ سب لوگ بھی اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں جوش اور جذبہ، جوش و خروش زیادہ تھا، اور جان و مال کا بھرپور نذرانہ مسلمانوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے
پیش کیا۔ 1857 کا جو انقلاب تھا اس میں علماء نے مذہبی فریضے کے طور پر انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے جاری کیے تھے۔ یہ بھی ہماری نسل کو اور ہمارے اہل وطن کو معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے۔ اور عملی طور پر بھی علماء نے جنگ آزادی میں شریک ہو کر مجاہدین کے حوصلے بڑھائے، انقلابیوں کی بھرپور قیادت کی، جس میں مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی کا نام کافی نمایاں ہے، جو اپنے پیر و مرشد حضرت محراب شاہ قلندر گوالیاری کے حکم پر تقریباً 1846 سے انگریزوں کے خلاف مہم چلا رہے تھے۔ اور دیگر مشہور جو علماء انقلاب ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی میں، ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں سے چند نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، مولانا فیض احمد بدایونی ہیں، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی ہیں، مولانا وحاج الدین مراد آبادی ہیں، مفتی عنایت احمد کاکوروی ہیں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہیں، مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی ہیں، مولانا امام بخش صہبائی دہلوی ہیں۔ تاریخ انقلاب پر لکھی گئی کتابوں کے عام اندازے کے مطابق لگ بھگ 100-200 نہیں، 400-500 نہیں، 15,000 علماء کرام کو تقریباً جنگ آزادی میں 1857 میں شہید کیا گیا تھا۔ یعنی شہید بھی اس طریقے سے کیا گیا تھا کہ ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ انگریزوں نے اس طریقے سے مظالم ڈھائے تھے اس وقت۔ ہماری نسل کو، ہماری آئندہ نسلوں کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری کتنی قربانیاں اس ملک کی آزادی میں ہیں، اور ہمارے دوسرے جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ مل جل کر علماء نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اور مسلمان بھائیوں نے بھی شانہ بشانہ رہ کر کے اس کی آزادی میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ ان علماء کرام کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سلسلے سے ضرور وابستگی ان کی رہی، فکری رہنمائی ملی، عملی رہنمائی ملی۔ اس میں سے جو نام ملتے ہیں وہ نام آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا مجددی دہلوی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ہیں، حضرت مفتی محمد اوس بریلوی ہیں، حضرت مفتی شرف الدین رامپوری ہیں۔ یہ سب الحمدللہ انہی کی فکری رہنمائی، عملی رہنمائی اور روحانی فیض کے ساتھ یہ باتیں آگے بڑھیں، اور جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اس میں ایک جو بالکل نمایاں نام ملتا ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے۔ نام تو شاید بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آپ جانیں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی یہ بہت زبردست عالم دین تھے۔ 13 سال کی عمر میں تمام علوم اور فنون کی تکمیل آپ نے فرمائی، پھر درس و تدریس میں مصروف ہوئے، اور 1815 میں آپ نے گورنمنٹ جاب، سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ اس کے بعد نواب فیض محمد خان والی ریاست جھجر پنجاب کی دعوت پر آپ 1831 میں 1831 میں دہلی چھوڑ کر آپ پنجاب جانے لگے۔ تو اس وقت جو شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، انہوں نے نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک دوشالہ ان کو پیش کیا، ایک شال ان کی خدمت میں پیش کی، اور آپ کو اڑا کر نم آنکھوں سے، پرنم آنکھوں سے، مطلب آنسو آنکھوں میں لے کر آپ کو ودا کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ آپ جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے اب اس کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں بھی اسے منظور کروں کہ آپ جائیں دلی چھوڑ کر، مگر اللہ جانتا ہے کہ آپ کو ودا کرنا یہ میرے دل پر کتنا بھاری پڑ رہا ہے، اور لفظ وداع زبان پر لانا میرے لیے کتنا دشوار ہے۔ پنجاب کے بعد پھر آپ ملازمت آپ نے کئی اور جگہ پر بھی کی، اس کے بعد آخر میں آپ لکھنؤ گئے، اور وہاں سے کئی آپ نے ذمہ داریاں، گورنمنٹ کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دلی میں بھی آپ عرصے دراز تک بہت ساری عہدوں پر آپ نے پوزیشنز پر آپ فائز رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک سہارنپور میں بھی آپ نے کچھ ذمہ داریاں نبھائیں، کئی معرکۃ الآراء کتابیں آپ نے لکھی، اور آپ کے کئی ایک شاگرد جو ہے اپنے دور کے مشہور مشاہیر علماء اور فضلاء میں ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں۔
مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، یہ بھی ایک جنگ آزادی کے مجاہد ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اور مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی، مرزا غالب جن کو آپ نے سنا ہوگا، جن کا نام، بڑے عظیم شاعر تھے وہ، ان کے درمیان گہری دوستی تھی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی ہی کے مشورے پر اور انتخاب پر دیوان غالب، جو مرزا غالب کی شاعری کا مجموعہ تھا، وہ عالم وجود میں آیا۔ اور انقلاب جب شروع ہوا 1857 میں، تو آپ کئی مرتبہ دہلی آتے جاتے رہے، بہادر شاہ ظفر سے ملاقاتیں کی، یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ اور پھر آپ نے جامع مسجد دہلی میں علماء کے سامنے تقریریں کی، استفتاء پیش کیا۔ مفتی صدر الدین آزردہ صاحب، مولوی عبدالقادر قاضی فیض اللہ دہلوی، مولانا فیض احمد بداونی، ڈاکٹر مولوی وزیر خان اکبر آبادی، سید مبارک شاہ رامپوری، ان سب لوگوں نے دستخط کیے اس فتوے پر۔ اور فتویٰ کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تھا وہ، یہ ہمارے علماء اہل سنت نے دیا۔ اس کی وجہ سے دہلی میں 90,000 کے قریب جو ہے سپاہی وہ جمع ہوئے۔ لیکن بعد میں مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر میں، کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی باتیں اور ان کی حیات و خدمات پر بھی ہم کو کچھ باتیں سننی ہیں سید امین القادری صاحب قبلہ سے۔ تو جب اب بس وہ عنقریب تشریف لانے ہی والے ہیں، تو مختصر میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ دہلی پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، تو پھر وہاں سے کسی طرح سے آپ نکل کر آگرہ اور اودھ پہنچے، اور 1859 میں 1859 میں آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور کالے پانی کی آپ کو سزا ہوئی۔ آپ اتنے بہادر تھے، ہمارے علماء کی جو بہادری اور شجاعت دیکھیے کہ آپ نے اپنا مقدمہ خود عدالت میں لڑا۔ اس وقت جو لوگ آپ کی پیروی میں کھڑے ہو رہے تھے اور مشورے دے رہے تھے، انہوں نے صرف اتنا آپ سے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو فتویٰ نکلا ہے وہ فضل حق خیر آبادی، فضل حق میں نہیں، وہ کوئی اور عالم ہے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ پھر وکیلوں نے کہا کہ ہم باقی چیزیں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اور پھر کام ہو جائے گا، آپ بچ جائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ جج کے سامنے کھڑے ہوئے، انگریز کے سامنے، اور آپ نے کہا کہ ہاں، میں ہی وہ فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، میں نے لکھا ہے اور میں اس فتوے پر قائم ہوں۔ آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو پھر آپ کو جو ہے علامہ فضل حق کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب بھی تھے، یہ پرنسپل تھے مدرسہ عالیہ کلکتہ میں۔ ان کے بارے میں ڈبلیو ہنٹر، یہ انگریز، یہ لکھتا ہے کہ یہ 1857 کے غدار عالم کے بیٹے ہیں۔ غدار عالم سے مراد علامہ فضل حق خیر آبادی کے لیے اس نے ایسا کہا، جنہیں حکومت نے کالے پانی کی سزا دی۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی، اور ان کا کتب خانہ جو تھا، جو لائبریری آپ کی تھی، وہ کلکتے میں موجود تھی، اس کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان، جس کو کالا پانی کہتے تھے، انڈمان نکوبار جو آئیلینڈز ہیں، وہاں آپ کو بھیجا گیا، اور 1861 میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے جو بیٹے تھے مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر مجھے اس کی اطلاع دی جائے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا وطن پر جان نثاری کا، کہ انگریز جب ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر مجھے اس کی اطلاع دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا اور پھر انگریز ہندوستان سے جب چلے گئے، تو پھر سید نجم الحسن رضوی خیر آبادی صاحب نے مولانا کی قبر شریف پر جا کر ایک جم غفیر کے ساتھ 15 اگست 1947 کو حاضر ہو کر میلاد شریف پڑھا، پھر قبر پر فاتحہ خوانی کی، اور ان کو یہ کہا جا کر کے کہ آپ کا جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور انگریز اب ہندوستان سے چلے گئے ہیں۔ ایک اور زبردست نام جنگ آزادی میں جو پڑھنے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے، وہ حضرت کافی علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی صاحب کا ہے۔ یہ 1857 کی جنگ میں جب آپ نے حصہ لیا تھا، اس وقت انگریزوں کے خلاف آپ نے جنگ لڑی تھی، تو آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ علامہ
سید کفایت علی کافی مراد آبادی، آپ کو پھانسی کس کا حکم سنایا گیا؟ اب جب کسی کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ اب تو میری موت کا پروانہ دے دیا گیا، لیکن آپ کافی مسرور تھے، بہت خوش تھے۔ آپ کو 6 مئی 1858 کو مراد آباد چوک پر پھانسی دی گئی۔ یہ ہیں مجاہدین آزادی۔ جب وہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ قتل گاہ جاتے وقت پھانسی کے لیے جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا تو زبان پر آپ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، یہ ہے سرکار علی صلاۃ و تسلیم کے دیوانے اور یہ ہیں شمع رسالت کے پروانے کہ تختے دار پر جا رہے ہیں، پھانسی کا پھندا گلے میں لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی نعت سنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جمیل قادری نے لکھا تھا نا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت کافی مراد آبانی نے یہ لکھا تھا، جو اشعار آپ نے پڑھے تھے پھانسی پر چڑھتے چڑھتے، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، تھوڑی دیر کی تو چہچہاٹ ہے سب، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے جاں پر اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ یاد دلا رہے ہیں کہ کتنی پوشاکیں پہنو گے، آخر اس پر کوئی ریشم کے کپڑے نہیں پہنانے والا ہے، جب آپ مرو گے تو ایک خاکی کفن ہی ملنے والا ہے، ایک سیدھے سادے کپڑے کا ہی کفن ملنے والا ہے، سفید کپڑا ہی ملنے والا ہے۔ تو اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور پھر لکھتے ہیں، دیکھیے جاتے جاتے دیکھیے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو لکھتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب مل کر درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو یہ تو تھے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جو جنگ آزادی کی عظیم مجاہدین میں سے تھے، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھتے چڑھتے بھی نعت مصطفیٰ کا نغمہ سنایا۔ ایسے بہادروں کی قربانی کے بعد اس جنگ کو تقویت ملی، انگریزوں کو وحشت طاری ہوئی، اور اس کے بعد بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارے وطن عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی، صحت، تندرستی کے ساتھ اس ملک میں رہنا نصیب فرمائے، ہمارے ملک کو مسلسل ترقی عطا کرے، اور جملہ فسادات اور آفات اور بلیات سے، اور خاص طور سے جو وائرس کی بیماری ابھی کرونا کی پھیلی، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔